بابا جان، مجھے گاؤں نہیں جانا ہے، آپ چلے جائیں نا۔ زرتاشا نے اپنے بابا کو صاف انکار کیا تھا۔ نہ وہ گاؤں جانا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے گاؤں میں کوئی دلچسپی تھی۔ بیٹا، میں تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مجھے کچھ ضروری زمین کے معاملات کے سلسلے میں گاؤں جانا ہے، اسی لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اور پھر وہاں لالا رخ کی شادی بھی تو ہے۔ تم نے کبھی گاؤں کی شادی نہیں دیکھی، اچھے سے انجوائے کر لینا۔ نجیب صاحب نے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے گاؤں جانے کے لیے راضی کیا تھا، لیکن زرتاشا کا گاؤں کے نام پر ہی منہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں بابا، وہاں نیٹ چلتا بھی ہے یا نہیں، کوئی سہولت ہوگی یا نہیں۔ مجھے بغیر اے سی کے نیند نہیں آتی، بغیر نیٹ کے سانس نہیں آتی۔ پھر بھی آپ مجھے زبردستی اپنے ساتھ گاؤں لے جانا چاہتے ہیں۔ اور رہی بات لالا رخ کی شادی کی، تو لالا رخ سے کون سی میری بچپن کی دوستی ہے جو میں بہت خوشی خوشی اس کی شادی میں شریک ہونے جاؤں گی۔ زرتاشا منہ بنائے اپنے بابا سے لاڈ کرنے لگی تھی۔ مانتا ہوں کہ لالا رخ سے تمہاری دوستی نہیں، لیکن رشتہ داری ضرور ہے۔ تمہارے چھوٹے چچا کی بیٹی ہے، سارے گاؤں والے میری فیملی کے بارے میں ہر بار پوچھتے ہیں۔ جب تک تمہاری ماں زندہ تھی تب تک نہ وہ خود گاؤں گئی نہ تو تمہیں جانے دیا، لیکن اب تمہاری ماں بھی نہیں رہی، میں تمہیں یہاں کس کے بھروسے چھوڑ کر جاؤں؟ بس ایک ہفتے کی بات ہے، پرومس، ہم ایک ہفتے کے اندر اندر واپس بھی آ جائیں گے۔ اپنی اکلوتی بیٹی کو پیار سے سینے سے لگاتے نجیب صاحب نے آخر کار گاؤں جانے کے لیے منا ہی لیا تھا۔ اوکے بابا، وہ اس سے زیادہ اپنے بابا سے نہ بحث کر سکتی تھی اور نہ ہی انہیں ناراض کرنا چاہتی تھی۔ بچپن سے ہی وہ اپنے بابا سے بہت اٹیچ تھی، اور پھر ماں کے انتقال کے بعد تو اس کی پوری دنیا اس کے بابا جان ہی تھے۔ اسی لیے اپنا سامان باندھ کر وہ شام کو ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ کچھ زمینی معاملات کے سلسلے میں نجیب صاحب کا گاؤں جانا ضروری تھا، اور پھر وہ لالا رخ کی شادی میں شریک بھی ہونا چاہتے تھے۔ آخر اس کے بڑے تایا تھے۔ 5 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد گاڑی گاؤں کے کچے پکے راستوں پر پہنچ چکی تھی۔ حویلی کے دروازے پر جیسے ہی گاڑی رکی، ایک جشن کا سماں ہو گیا۔ بڑے بابا جان آئے ہیں، بڑے بابا جان آئے ہیں، پوری حویلی میں شور مچ گیا تھا۔ زرتاشا کے لیے یہ بہت ہی عجیب سی بات تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ حویلی میں اس کے باپ کا استقبال کس طرح ہوتا ہے۔ وہ تو پہلی ہی بار آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد حویلی سے بہت سارے لوگ نکل کر ان کے استقبال کے لیے دروازے پر آ گئے تھے۔ کوئی اس کے باپ کو گلے لگا رہا تھا تو کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعائیں دے رہا تھا۔ ان میں سے کچھ چہروں کو وہ پہچانتی تھی جو کبھی کبھی شہر والے گھر آیا کرتے تھے، اور کچھ چہرے بالکل انجان تھے۔ نجیب صاحب کی والدہ بھی جان سے تو اس کی پہلی بار ہی ملاقات ہو رہی تھی، اسی لیے انہوں نے پوتی کو سینے سے لگا کر خوب آنسو بہائے تھے۔ تمہاری ماں نے ساری زندگی مجھے تمہارے دیدار کے لیے ترسا کر رکھا ہے، اب آئی ہو تو ہر وقت میرے پاس ہی رہنا، اب میں تمہیں خود سے دور جانے نہیں دوں گی۔ وہ اسے اپنے اندر بھینچتے پیار کر رہی تھی، اور ان کے اس انداز پر زرتاشا کا سانس رکنے لگا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ زبردستی زرتاشا کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی رہی تھی، اور پھر اس کی تھکن کا احساس کرتے جب اسے کمرے میں جانے کا موقع ملا تو وہ پہلے اپنے بابا جان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ بابا جان، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہی ہوں، ہم ایک ہفتے کے اندر اندر چلیں گے۔ نجیب صاحب نے ناسمجھی سے بیٹی کو دیکھا تھا۔ بی جان کے بارے میں بات کر رہی ہوں میں، وہ تو مجھے ہمیشہ یہاں رکھنے کی بات کر رہی ہیں، ناراضگی سے کہتی وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ارے میری جان، محبت کرتی ہیں وہ تم سے؟ تمہاری ماما کو گاؤں سے اور میرے خاندان سے بڑی نفرت تھی، اسی لیے وہ نہ کبھی خود گاؤں آئی اور نہ تمہیں آنے دیا۔ بی جان تمہارے لیے ترستی رہ گئی، لیکن تمہاری ماں کی دشمنی میں کبھی وہ خود بھی شہر نہیں آئی، اسی لیے اب اتنے عرصے بعد پہلی بار تم سے مل رہی ہیں نا، اس لیے اتنی محبت جتا رہی ہیں۔ تم پریشان نہ ہو، ہم جلدی چلیں گے۔ میں کل صبح سے ہی زمینوں کے کام پر نکل جاؤں گا۔ نجیب صاحب نے اسے تسلی دی تھی، اور وہ آرام کرنے کی غرض سے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد لالا رخ اس کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ چلو نا، ساری لڑکیاں انجوائے کر رہی ہیں، ڈھول بجا بجا کر ہم گانے گا رہے ہیں، اور تم یہاں سونے کی تیاری کر رہی ہو۔
لالا رخ اس سے ایسے فری ہو رہی تھی جیسے وہ سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ میں بہت تھک گئی ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ زرتاشا کو نہ یہ ماحول پسند آ رہا تھا اور نہ ہی اس کا یہاں انجوائے کرنے کا کوئی موڈ تھا، مگر لالا رخ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گئی تھی، جہاں برآمدے میں کافی ساری عورتیں موجود تھیں۔ لڑکیاں ڈانس بھی کر رہی تھیں، گانے بھی گا رہی تھیں، اور وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو اس نے خاموشی سے وہاں سے کھسکنا مناسب سمجھا، اسی لیے دبے پاؤں وہاں سے اٹھی اور دوسری راہداری میں داخل ہو گئی، جہاں سے وہ اپنے کمرے میں پہنچ جاتی۔ لیکن راہداری میں داخل ہوتے ہی وہ اچانک کسی وجود سے ٹکرائی تھی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو لمبا چوڑا وجود اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سیاہ قمیض شلوار پر آف وائٹ شال پہنے وہ اپنی گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو گاؤں کے ماحول میں پوری طرح مسفٹ تھی، کیونکہ اس نے بلو جینز پر وائٹ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، اونچی پونی آنکھوں میں بلو لینس۔ تو آپ ہیں نجیب، تایا کی بیٹی، رعبدار آواز میں کہتے وہ زرتاشا کو چونکا گیا تھا، کیونکہ زرتاشا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے لہجے میں طنز ہو۔ جی میں ہی ہوں، آپ کے نجیب تایا کی بیٹی۔ کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ وہ شہری لڑکی تھی، نہ کسی سے ڈرنے والی نہ دبنے والی، اسی لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے سامنے کھڑے شخص کو جواب دیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ اس وقت حویلی کا سردار تھا اور ساتھ اس گاؤں کا بھی۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب تک آپ اس حویلی میں ہیں کم سے کم ہماری روایات کا خیال رکھیں۔ یہ لباس، یہ حلیہ، یہ ہماری خاندان کی روایت کے خلاف ہے۔ لالا رخ، سامنے کھڑے شخص نے زور سے اسے آواز دے کر لالا رخ کو بلایا تھا۔ چاروں طرف ایک دم سناٹا چھایا تھا۔ اس کی آواز میں نہ جانے کیسا اثر تھا کہ سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ لالا رخ دوڑتی ہوئی چلی آئی تھی۔ جی بھائی، خیریت ہے؟ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنا کوئی لباس دے دو۔ جب تک یہ یہاں ہے اسے ہماری روایات کے مطابق چلانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ سختی سے اپنی بہن کو ہدایت کرتے وہ آگے بڑھا تو زرتاشا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایکسکیوز می، آپ ہوتے کون ہیں؟ میرے کپڑوں اور مجھ پر کمنٹس کرنے والے، اور یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ میں کیا پہنوں گی اور کیا نہیں؟ آج تک میرے بابا نے بھی کبھی مجھے نہیں روکا، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ زرتاشا کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی، اسی لیے وہ چیخ اٹھی۔ جاتے جاتے زرتاشا کے جملوں پر وہ تیزی سے پلٹا تھا۔ میں نظرغام شاہ، اس حویلی کا سردار، یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے میرے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ میرا حکم ہے کہ جب تک تم یہاں ہو ہماری روایات کی پاسداری کرو گی۔ زرتاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے حکم سناتے وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا گیا تھا۔ لے کر جاؤ لالا رخ اسے میری نظروں کے سامنے سے، سرد لہجے میں کہتے زرغام شاہ نے اپنے راستے پر قدم بڑھائے تھے، اور لالا رخ زرتاشا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو زرتاشا؟ زرغام بھائی اس حویلی کے سردار ہیں، ان کے آگے کوئی نظر نہیں اٹھاتا، اور تم اتنی اونچی آواز میں ان سے بحث کر رہی تھی۔ اسے پیار سے سمجھاتے لالا رخ نے اپنا ایک لباس نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ پہن لو۔ زرتاشا نے غصے میں اس لباس کو دیکھا اور زمین پر پھینک دیا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائیں تمہارے زرغام بھائی، ہوگا وہ اس حویلی کا سردار، میرا کچھ نہیں لگتا۔ نفرت سے کہتی زرتاشا پاؤں پٹکتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور لالا رخ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ بستر پر لیٹتے زرتاشا کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ اسے اپنی بے انتہا بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ صبح ہی میں بابا جان سے بات کروں گی، مجھے کل ہی واپس جانا ہے، اب میں مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ عجیب پاگلوں کی حویلی ہے۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ صبح کے وقت اس کی آنکھ لگی اور پھر وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ دن کے 12 بجے عجیب شور و غل کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھی اور اپنے سلکی بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنا لیا۔ کیا مصیبت ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ کس بات کا شور ہو رہا ہے یہ؟ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ اتنے میں ایک ملازمہ اس کے کمرے میں دوڑی چلی آئی تھی۔ بی بی جی، غضب ہو گیا ہے، بڑے صاحب کو دشمنوں نے گولیوں سے بھون دیا ہے۔
روتے روتے ملازمہ نے اسے جو خبر سنائی تھی وہ اس کے سر سے گزر گئی تھی۔ کون بڑے صاحب؟ کون سے دشمن؟ اس نے بے انتہا ناگواری سے پوچھا تھا۔ یہاں کے لوگوں سے اس کا بھلا کیا لینا دینا تھا، اسی لیے اسے کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن ملازمہ کی اگلی ہی بات نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ آپ کے بابا جان، نجیب صاحب، وہ زمینوں کے سلسلے میں نکلے تھے کہ دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے ملازمہ بری طرح رونے لگی تھی اور زرتاشا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ کہاں ہے میرے بابا جان؟ وہ اسی حلیے میں دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی اور نیچے بڑے سے برآمدے میں پہنچ گئی تھی، جہاں اس کے باپ کے خون آلود وجود کے اوپر سفید چادر ڈالی گئی تھی۔ بابا جان، اٹھیں بابا جان! وہ انہیں پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی، لیکن نجیب صاحب اس دنیا سے جا چکے تھے۔ بی جان نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ صبر کرو میری بچی، نصیب میں یہی لکھا تھا۔ اتنے سالوں بعد تمہارا باپ گاؤں آیا تھا، کیا خبر تھی کہ یہاں اس کی موت لکھی تھی؟ لیکن زرتاشا کو ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح چیختی چلاتی، کبھی نجیب صاحب کو جھنجھوڑتی تو کبھی اپنے بال نوچتی۔ زرغام شاہ جو دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا، اس خبر پر حویلی کے اندر داخل ہوا اور نجیب صاحب کی میت دیکھ کر سانس بھر کر رہ گیا۔ تدفین کا انتظام کرو، تدفین ہو جائے تو پھر دشمنوں سے بھی نمٹ لیں گے۔ اس نے حکم صادر کیا تھا اور ایک نظر روتی ہوئی زرتاشا پر ڈالی تھی، جو اب بھی اسی رات والے لباس میں موجود تھی جسے اس نے بدلنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خود بخود زرتاشا کے لیے نفرت بھرے تاثرات ابھرے تھے، لیکن وہ سر جھٹک کر تدفین کے سلسلے میں مصروف ہو گیا تھا۔ باپ کی میت کیا اٹھی، زرتاشا تو اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھی۔ وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، نہ دن کا ہوش تھا نہ رات کی خبر۔ لالا رخ نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ لالا رخ، بابا نے وعدہ کیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہم واپس شہر چلے جائیں گے، وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ بس ایک ہی بات پر بضد تھی کہ اب اسے واپس شہر جانا ہے، لیکن بی جان نے اسے واپس جانے نہیں دیا تھا۔ کون ہے وہاں تمہارا؟ نہ تمہاری ماں رہی نہ کوئی رشتہ دار۔ ہم تو بہت چاہتے تھے کہ نجیب کی شادی خاندان میں ہی ہو، لیکن اس نے شہر جا کر اپنی پسند سے تمہاری ماں سے شادی کر لی۔ اب تم ہمارا خون ہو اور تم یہیں ہماری آنکھوں کے سامنے رہو گی۔ بی جان نے اسے زبردستی اپنے پاس ہی روک لیا تھا۔ لالا رخ کی شادی سادگی سے انجام پائی تھی اور اس کے بعد ہر طرف سناٹا ٹھہر گیا تھا۔ نجیب صاحب کی موت پر ہر کوئی افسردہ تھا۔ مہینے بعد جا کر کہیں زرتاشا تھوڑا سا سنبھل پائی تھی کہ بی جان کے حکم نے اس کے ہوش اڑائے تھے۔ ہم نے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ساری زندگی ہمارے سامنے اس حویلی میں ہی رہو، اسی لیے ہم تمہیں اپنے زرغام کی دلہن بنا رہے ہیں۔ بی جان کے فیصلے پر وہ ایک دم ہی بھڑک اٹھی تھی۔ آپ کون ہوتی ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والی؟ میں یہاں ایک پل بھی نہیں رکوں گی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت شہر واپس جانا ہے۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گئی اور سامان سمیٹنے لگی، لیکن اتنے میں زرغام شاہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ نجیب تایا کا لحاظ تھا، اسی لیے تمہاری بدتمیزیوں کو برداشت کر لیا، لیکن اب تایا جان نہیں رہے اور تم اس خاندان کی عزت ہو، اسی لیے تمہیں یوں بے لگام شہر میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اچھی طرح معلوم ہے مجھے کہ تم جیسی لڑکیاں شہری زندگی میں کیا کرتی ہیں۔ مجھے بھی تم سے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن یہ بی جان کا حکم ہے، اور ان کا حکم سر آنکھوں پر۔ اگر اس حویلی سے قدم باہر نکالنے کی کوشش بھی کی تو میں خود تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے زرغام شاہ نے اسے پوری طرح دھمکایا تھا اور کمرے کا دروازہ لاک کرتے باہر چلا گیا تھا۔ وہ بند دروازے کو پیٹتی رہ گئی تھی۔ زرتاشا کے دل میں ایک طوفان برپا تھا، آنکھوں میں باپ کی جدائی کا کرب اور دل میں زرغام شاہ کے ساتھ زبردستی کے رشتے کا خوف۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ کسی طرح اس حویلی سے نکل کر شہر واپس جائے، لیکن بی جان کا حکم پتھر کی لکیر تھا، اور اب تو زرغام شاہ نے بھی اس رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ صبح سویرے ہی ڈھول کی تھاپ، عورتوں کے گیتوں سے حویلی گونج اٹھی۔ ہر طرف شادی کی تیاریاں تھیں۔ گاؤں کے سردار کی شادی تھی، اسی لیے سب کچھ
بہت ہی زیادہ دھوم دھام سے ہونا تھا، مگر بند کمرے میں قید زرتاشا کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بے بسی کا حال بیان کر رہے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا اور شام ہوتے ہی لالا رخ نکاح کا جوڑا لیے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ تیار ہو جاؤ، نیچے قاضی صاحب آ گئے ہیں، نکاح کی تیاری ہو چکی ہے۔ نہیں پہننا مجھے یہ لباس اور نہ ہی شادی کرنی ہے، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، اور بتا دو اپنے بھائی کو میں اس سے کسی صورت نکاح نہیں کروں گی۔ اس سے پہلے کہ لالا رخ اسے کچھ سمجھاتی، کمرے کے باہر سے گزرتے زرغام کی کانوں میں اس کے لفظوں نے زہر انڈیلا تھا۔ وہ دروازے کو دھکیلتے اندر داخل ہوا اور لالا رخ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تمہیں کوئی بات سیدھی طرح سمجھ نہیں آتی ہے؟ اس حویلی میں میرے اور بی جان کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ خاموشی سے تیار ہو جاؤ ورنہ ایسے ہی کھینچ کر نیچے لے جاؤں گا۔ زرتاشا نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم چاہو تو میری سانسیں چھین لو مگر میری رضا کبھی نہیں ملے گی۔ زرغام کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سختی کی بجائے عجیب سا اضطراب جھلکا، مگر اگلے ہی پل وہ سنبھل گیا اور سرد لہجے میں بولا کہ نکاح تقدیر کا فیصلہ ہے اور تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اس نے سرخ دوپٹہ اٹھا کر زرتاشا کے سر پر ڈالا اور اسے کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ ہر کوئی ان دونوں کو دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ نکاح پڑھائیں قاضی صاحب۔ اس کے انداز میں ایسی سختی تھی کہ قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ قبول ہے کہنے کی بجائے خاموش بیٹھی تھی۔ تمہیں اپنے مرے ہوئے باپ کی عزت کا واسطہ ہے زرتاشا، یہ نکاح قبول کر لو۔ وی جان نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا تھا اور کچھ دیر آنسو بہانے کے بعد اس نے قبول ہے کہہ کر خود کو زرغام شاہ کے نام کر دیا تھا۔ شاید اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی جیسے پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ڈھول اور گانوں کی آوازیں گونجنے لگی، لیکن زرغام شاہ کے کمرے میں بیٹھی زرتاشا کا دل بالکل مردہ سا تھا۔ وہ سرخ دوپٹے میں لپٹی آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی بے بسی کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر سونے جیسا زیور اور آنکھوں میں آنسو۔ ایک طرف لالا رخ اور دیگر لڑکیاں اسے تیار کرنے میں مصروف تھیں تو دوسری طرف اس کا دل کسی پنجرے میں قید پرندے کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اسے زرغام شاہ کے ساتھ سہاگ رات کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ وہ بس کسی زندہ لاش کی طرح خاموش بیٹھی رہی اور لالا رخ اسے سجا دیکھ کر ڈھیر ساری دعائیں دیتی کمرے سے نکل گئی۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا، بس دل کی دھڑکنیں زوروں سے سنائی دے رہی تھیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور زرغام شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی رعب اور لہجے میں سختی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور زرتاشا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو زرتاشا نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ زرغام نے سفید بستر کی طرف دیکھا اور پھر سرد لہجے میں بولا، یہ رات تمہاری آزمائش ہے زرتاشا۔ تم شہری لڑکیوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ اگر آج یہ سفید چادر تمہاری پاکیزگی کی گواہی نہ دے سکی تو یاد رکھنا میں تمہارا ایسا حشر کروں گا کہ تم کسی اور کے قابل نہیں رہو گی۔ زرتاشا کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ سامنے کھڑا لمبا چوڑا شخص اس کے حواسوں کو معطل کر رہا تھا۔ زرغام آگے بڑھا اور اسے بستر پر دھکیل دیا۔ آج کی چادر تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گی، اور اگر تم پاکیزہ ثابت نہ ہوئی تو میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ لمحے بھر میں زرتاشا پر حاوی ہوا تو زرتاشا نے کانپتے ہاتھ جوڑے۔ خدا کے واسطے میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو، میں اتنی جلدی اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی۔ میں پاکیزہ ہوں، بالکل پاک دامن، لیکن فی الحال اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ تمہارا نکاح قبول کر چکی ہوں، مزید کسی رضامندی کی مجھے ضرورت نہیں۔ زرغام کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے دھکیلتے ہوئے بیڈ کی سفید چادر پر گرا دیا۔ اس کی سانسوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتے اس کی جان نکال دینے کو تیار تھا۔ پلیز زرغام شاہ بخش دو مجھے، وہ روتے ہوئے منمنائی تھی۔ زرتاشا کی آنکھوں سے بہتے آنسو تکیے کو بھگو چکے تھے۔ لمحے بھر کے لیے زرغام کے قدم تھم گئے۔ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وقت دینے کو تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ تمہیں اس حویلی کی روایتوں کے مطابق رہنا ہوگا، یہاں کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے سفید چادر کو ایک نظر دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زرتاشا نے حیرت اور شکر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے جاتے دیکھا۔ دل میں خوف ابھی بھی تھا، مگر ساتھ ہی
ایک امید کی کرن بھی جاگ اٹھی تھی کہ شاید زرغام کا دل پوری طرح پتھر نہیں ہے۔ زرغام نے کمرے سے نکلتے ہوئے دروازہ زور سے بند کیا تھا اور تیز قدموں سے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف چلا گیا جہاں اس کا ڈیرا تھا۔ وہ رات اس نے کمرے میں نہیں بلکہ اپنے ڈیرے پر گزاری، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار زرتاشا کی آواز گونجتی رہی، مجھے بخش تو زرغام۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ نہ وہ ظالم تھا اور نہ ہی زرتاشا کے ساتھ ظلم کرنا چاہتا تھا، لیکن شہری لڑکیوں سے اسے جتنی نفرت تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ وہ سبھی شہری لڑکیوں کو ایک ہی ترازو میں تول رہا تھا اور زرتاشا بھی اسی ترازو کا حصہ بنی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے آگے مومنہ کا چہرہ آیا تھا، وہ مومنہ جو کبھی اس کی زندگی تھی، جس کے ساتھ وہ نہ صرف ہنستا بولتا تھا بلکہ ایک نرم مزاج انسان تھا جس نے صرف محبت کرنی ہی تو سیکھی تھی، لیکن اسی مومنہ کی وجہ سے اس کی زندگی کی ہر خوشی چھن گئی تھی۔ وہ شام آج بھی اسے یاد تھی جب بٹلاتی بل کھاتی مومنہ اس کے کمرے میں دوڑی چلی آئی تھی۔ زرغام، پلیز بی جان سے کہیں نا، مجھے پڑھنے کے لیے شہر جانا ہے۔ آپ کی ہی تو بات سنتی ہیں وہ، آپ کے سوا اور کسی کا حکم چلتا ہے کیا اس حویلی میں؟ لاڈ سے کہتے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی، اپنے نرم ہاتھوں سے زرغام کے جوتے اتارتے وہ نم آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی اور زرغام کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ مومنہ پلیز، تم جانتی ہو نا ہماری حویلی کی لڑکیاں شہر نہیں جاتی۔ تم نے گاؤں سے ہی 10ویں جماعت پاس کر لی ہے، بس بہت ہے۔ زرغام نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ آنسو بہانے لگی تھی۔ آپ بھی تو گئے تھے شہر، آپ نے بھی تو شہر میں تعلیم حاصل کی ہے، پھر میں کیوں نہیں جا سکتی؟ کہ آپ میری اتنی چھوٹی سی فرمائش بھی پوری نہیں کر سکتے؟ وہ کچھ اس ادا سے بولی تھی کہ زرغام انکار نہیں کر سکا تھا، اور پھر ساری حویلی کے خلاف جا کر وہ خود اسے شہر میں ایڈمیشن دلا چکا تھا۔ اس نے رہائش کے لیے ہاسٹل میں بندوبست بھی کر دیا تھا اور ساتھ ہی مومنہ کو خرچے کے لیے کافی سارے پیسے بھی دیے تھے، اور اس بات کا پابند بھی کیا تھا کہ وہ اپنے رواجوں سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اسے چھوڑ کر جب وہ گاؤں پہنچا تھا تو بی جان بہت خفا تھی۔ کیا ضرورت تھی مومنہ کو شہر چھوڑنے کی؟ شہر کی ہوا کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے؟ مجھے پتہ ہے بی جان، لیکن مجھے مومنہ پر پورا بھروسہ ہے، اور بس 2 سال کی تو بات ہے، پھر وہ واپس آئے گی۔ مجھے پتہ ہے بی جان، لیکن مجھے مومنہ پر پورا بھروسہ ہے، اور بس 2 سال کی تو بات ہے، پھر وہ واپس آئے گی، تو آپ ہماری شادی کی تاریخ رکھ دیجئے گا۔ بی جان کو بناتے اس نے شادی کی بات بھی چھیڑ دی تھی۔ اس کی شادی کے ذکر پر بی جان کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ ان کا اکلوتا پوتا تھا جو نہ صرف اب حویلی اور اس گاؤں کا کرتا دھرتا تھا بلکہ ان کے خاندان کا نام روشن کرنے کا واحد ذریعہ تھا۔ 2 سال پلک جھپکتے گزرے تھے، لیکن ان 2 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ نہ مومنہ وہ گاؤں کی سیدھی سادی مومنہ رہی تھی اور نہ ہی اب اسے زرغام سے کوئی لگاؤ تھا۔ وہ اس سے ملنے جاتا تو وہ بامشکل چند گھنٹے اس کے ساتھ گزارتی۔ چھٹیوں میں بھی وہ گاؤں واپس نہیں لوٹی تھی، اور پھر 2 سال بعد جب زرغام اسے لینے کے لیے گیا تو مومنہ ہاسٹل میں موجود ہی نہیں تھی۔ ارد گرد کے لوگوں اور دوستوں سے پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر چل گیا تھا، اور وہ زرغام کے آنے سے پہلے ہی اس کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ زرغام پر یہ خبر قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ پہلے پہل تو پھر یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے ہر جگہ مومنہ کو تلاش کیا تھا، اور پھر بالآخر جب مومنہ اس کے ہاتھ لگی تو وہ اس لڑکے کے ساتھ نکاح کر چکی تھی۔ زرغام اسے اپنے ساتھ گاؤں لے جانا چاہتا تھا، لیکن مومنہ نے صاف انکار کر دیا تھا اور زرغام کو برا بھلا کہا تھا۔ مومنہ کی جگہ کوئی اور ہوتی تو شاید وہ اس کی جان لے لیتا، لیکن مومنہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، اور اسی محبت کے ناطے اس نے مومنہ کی زندگی دان کر دی تھی۔ مگر اس دن کے بعد اسے نہ شہر پر اعتبار رہا تھا نہ شہری لڑکیوں پر۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ جو بھی لڑکیاں شہر میں ہوتی ہیں وہ سب بد ذات بد کردار ہوتی ہیں، پر اپنی بیوی کو بھی وہ اسی ترازو میں تول چکا تھا۔ ساری رات ڈیرے پر گزارنے کے بعد وہ قبرستان گیا تھا نجیب تایا کی خبر پر۔ اس کے دل میں عجیب سے بے قراری تھی۔ زرتاشا کے ساتھ اس نے جو رویہ اپنایا تھا وہ خود بھی اس پر شرمندہ تھا، لیکن کہیں نہ کہیں مومنہ کے دھوکے کی دھول نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔
صبح وہ حویلی پہنچا تو بی جان کی آنکھوں میں کئی سوال تھے، لیکن اس نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے زرتاشا کو واقعی مہلت دے دی تھی، اسی لیے اپنا کمرہ بھی علیحدہ کر لیا تھا۔ زرتاشا بس خاموشی سے شب و روز گزار رہی تھی۔ نہ اس کے دل میں زرغام کے لیے جذبات تھے اور نہ ہی وہ اس رشتے کو قبول کرنا چاہتی تھی۔ جس طرح زرغام نے اس سے اس کے کردار کی گواہی مانگی تھی، اس کے بعد تو دل میں صرف نفرت ہی نفرت تھی۔ چند دنوں بعد لالا رخ کچھ دن رہنے کے لیے میکے آئی تو اسے ان دونوں کے درمیان کی دوریوں کا پتہ چل گیا۔ ایسا کیوں کر رہی ہیں آپ زرتاشا؟ میرے بھائی بہت ہی اچھے اور محبت کرنے والے ہیں۔ اس نے فوراً بھائی کی حمایت لی تھی اور اس کی بات پر زرتاشا نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو، تمہارے بھائی نے پہلی ہی رات بستر پر سفید چادر بچھاتے مجھ سے میرے کردار کی گواہی مانگی تھی۔ اگر اتنے ہی بے یقین تھے وہ تو مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ کیوں مجھے اپنا نام دیا اور اس کے بعد مجھ سے میری ہی پاک دامنی کی گواہی چاہتے ہیں؟ زرتاشا کا ضبط ٹوٹا تو وہ لالا رخ کے آگے پھٹ پڑی، اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے مومنہ والی حقیقت بتا دی۔ زرغام کا ماضی کس قدر اذیت ناک گزرا تھا۔ ایک ایک بات لالا رخ نے زرتاشا کو کہہ سنائی تھی، جسے سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو پیار سے میرے بھائی کی زندگی کو دوبارہ نارمل کر سکتی ہیں۔ وہ ہنسنے بولنے والے پڑھے لکھے انسان تھے جنہیں مومنہ کے دھوکے نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آپ ذرا سی توجہ اور محبت بھائی کو دوبارہ سے وہی نرم مزاج انسان بنا سکتی ہے جسے ہم کھو چکے ہیں۔ لالا رخ نے اپنے طور پر اسے سمجھایا تھا اور اس نے اسے فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ زرتاشا کے پاس زرغام کے سوا کوئی رشتہ باقی نہیں تھا، اسی لیے وہ واقعی زرغام کو سمجھنا چاہتی تھی۔ کچھ دن مستقل زرغام پر نظر رکھنے کے بعد لالا رخ کی ہر بات سچ دکھائی دی تھی۔ وہ گاؤں کی عورتوں کے لیے تعلیم کا انتظام کر رہا تھا، اپنے رشتوں کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس نے گاؤں میں عورتوں کی سہولیات کے لیے بہت کام کیا تھا۔ اگر وہ اتنا ہی عورتوں سے متنفر ہوتا تو شاید یہ سب نہ کرتا، اور اسی بات نے زرتاشا کے دل کو نرم کیا تھا۔ 6 مہینے گزرے تھے کہ زرتاشا کی سوچ بدل گئی تھی۔ اس کے دل میں زرغام کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہونے لگے تھے، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ گزرے 6 مہینوں میں زرغام نے نہ اس کے کمرے میں قدم رکھا تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی کی تھی۔ 6 مہینے بعد ایک رات وہ خود ہی سفید چادر اٹھائے زرغام کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ زرغام نے اسے دیکھا تو چونک اٹھا۔ کچھ چاہیے تمہیں؟ زرغام نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بنا کچھ کہے زرتاشا نے سفید چادر بستر پر بچھائی تھی۔ میں اس رشتے کو قبول کر چکی ہوں، اس لیے آج کی رات میں خود آپ کو اپنی پاک دامنی کی گواہی دینے آئی ہوں۔ میں با کردار ہوں، ایک پاکیزہ عورت ہوں، اور آج میں یہ ثابت کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کہتے اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تھے اور زرغام کے وجود میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ ایک نظر اس نے غور سے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی پر ڈالی تھی جو بہت بڑے صدمے سے گزر کر آج خود اس کے کمرے تک پہنچی تھی، اور دوسری نظر بستر پر پڑی سفید چادر پر۔ زرغام نے جھٹکے سے کھینچ کر سفید چادر کا گولا بناتے دور پھینکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر زرتاشا ایک دم ہی خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر زرغام کو دیکھا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوتے ہوئے بھی نہ جانے کیسے اتنی گھٹیا بات کر گیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ چند سرخ دھبے کسی کے کردار کی گواہی نہیں دے سکتے، لیکن شاید میرے اندر کی تکلیف نے مجھے اتنا بے رحم بنا دیا تھا کہ میں تمہیں اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کرنے چلا تھا۔ اس رات سے لے کر آج تک میں شرمندہ ہوں، کسی سے نظر ملانے کی ہمت نہ کر سکا، اسی لیے کبھی تمہارے کمرے میں بھی قدم نہیں رکھا۔ لیکن آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ نہ میں بے رحم ہوں اور نہ ہی شکی مزاج، بس قسمت اور حالات نے مجھے ایسا بنا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مجھے یقین ہے کہ تم با کردار ہو۔ پچھلے 6 مہینے میں نے خود تمہارے کردار کو جانچا ہے، بس تم سے معافی مانگنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ آنکھوں میں آنسو لیے لمبے چوڑے زرغام نے خود اس کے آگے اپنی معافی رکھی تھی۔ زرتاشا حیران رہ گئی تھی۔ وہ جو سارے گاؤں کا سردار تھا، اس حویلی کا سربراہ، وہ اس کے آگے جھک گیا تھا۔ آگے بڑھتے زرتاشا نے خود کو اس کے سینے میں سما دیا تھا۔ اس کی قربت پاتے ہی زرغام پگھلنے لگا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر وہ ماضی کی تکلیفوں کو آنسوؤں کی صورت بہانے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں ہی اپنا غم ہلکا کر چکے تھے۔
دھیرے دھیرے رات بیت رہی تھی اور محبت کی برسات بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دو جسم ایک جان بن چکے تھے۔ کبھی کبھی ہمیں رشتوں کو سمجھنے کے لیے انہیں وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس بات کا احساس زرتاشا اور زرغام دونوں کو ہی اچھی طرح ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے دونوں نے نہ صرف ایک دوسرے کو قبول کیا تھا، بلکہ ان کا رشتہ سارے گاؤں کے لیے مثالی بن گیا تھا، کیونکہ وہ دونوں مل کر گاؤں کی عورتوں کے لیے کام کر رہے تھے، اور یہی ان کی محبت کی جیت تھی۔ نجیب صاحب کے قاتلوں کو پولیس گرفتار کر چکی تھی۔ ان کا مقدمہ عدالت میں چل رہا تھا۔ نجیب صاحب جن زمینوں کے لیے گاؤں آئے تھے وہ زمینیں زرتاشا کے نام ہو چکی تھیں، اور ان زمینوں پر زرتاشا گاؤں کی عورتوں کے لیے اسکول تعمیر